الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه هذا لفظ البخاری۔ ہمارا عنوان چل رہا ہے نیت کے حوالے سے کہ اعمال کے اندر نیتوں کا عمل دخل کیا ہے۔ حدیث نمبر 2 روایت کرنے والی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد بیوی ہیں جو کنواری تھی۔ نمبر 2 ان کے لیے نکاح کا پیغام جبریل امین لے کر کے آئے۔ نمبر 3 عرب کے اندر سرید کو دوسرے کھانوں پر بڑی فوقیت حاصل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس کو فضیلت حاصل ہے اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہے، اور یہ اپنے دور کی عالمہ بھی تھی، مفسرہ بھی تھی، حافظہ بھی تھی، قاریہ بھی تھی۔ تو ان کی کنیت ام عبداللہ، ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، تو تقریباً معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بانجے کے نام پر کنیت رکھی تھی۔ پتہ چلتا ہے ایک مسئلہ اس سے کہ اولاد نہ ہو تو کسی دوسرے نام پر بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے۔ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغزو جیش الکعبتی، لشکر کشی کرے گا ایک لشکر خانہ کعبہ پر۔ فَإِذَا پس جب کانوں وہ ہوگا بِبِدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ کسی چٹیل میدان کے اندر، یُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ زمین کے اندر دنسا دیا جائے گا ان کے پہلے حصے کو بھی اور ان کے آخری حصے کو بھی۔ قالت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قلت میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیف یخسف بأولہم وآخرہم، کیسے انہیں دنسا دیا جائے گا زمین کے اندر ان کے پہلے حصے کو بھی آخری حصے کو بھی۔ وفیہم اسواقہم، ان کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بازار والے ہیں۔ ومن لیس منہم، اور وہ جو بازار والے ہیں وہ اس لشکر میں سے نہیں ہوں گے۔ قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخسف بأولہم وآخرہم، دنسا دیا جائے گا ان کے پہلے حصے کو بھی اور آخری حصے کو بھی۔ ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر اٹھایا جائے گا ان کو ان کی نیتوں پر۔ اور یہ حدیث بخاری کے اندر 2118 نمبر اور مسلم کے اندر 2884 نمبر پر ہے۔ ھذا لفظ البخاری، اور یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو یہ حدیث اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے، اس بات کو سامنے کرتی ہے کہ ان لوگوں کو دنسا دیا جائے گا، لیکن جب انہیں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن ان کی نیتوں کے مطابق ہی اٹھایا جائے گا کہ آیا یہ اس لشکر میں سے ہیں جو خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اس حدیث سے 1-2 مسئلے سمجھنے ضروری ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ جس لشکر کا ذکر اس کے اندر موجود ہے یہ لشکر کون سا ہے اور یہ لشکر کب آئے گا، اس حوالے سے کوئی اتھینٹک کوئی واضح بات موجود نہیں ہے،
لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لشکر امام مہدی رضی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار کیا جائے گا، اور وہ بیت اللہ میں پناہ گزین ہوں گے۔ یہ لشکر اسی امت میں سے ہوگا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کو گرانے والے حبشہ سے ہوں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حبشہ والے بیت اللہ پر غلبہ حاصل کر لیں گے، لیکن یہ لشکر وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی زمین کے اندر دنسا دیا جائے گا۔ اور دوسری چیز جو اس حدیث کے اندر ہے، البدا، چٹیل میدان، کہ جہاں کوئی بھی چیز اگتی نہیں ہے۔ حدیث کے بعض راویوں نے اس میدان کی وضاحت کی ہے کہ صحیح مسلم کے اندر اس سے مراد بیدائے مدینہ ہے۔ یہ وہ معروف جگہ ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، اور ذوالحلیفہ سے آتے ہوئے مکہ کی طرف یہ جگہ موجود ہے۔ اور زمین میں دنسا دینا، قرآن کے اندر بھی اس کی وضاحت، اس کا ایک ثبوت ملتا ہے کہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 40 کے اندر ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، ان میں سے بعض کو ہم نے زمین کے اندر دنسا دیا۔ اور دوسرے مقام پر سورۃ القصص آیت نمبر 81، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اس کے محل سمیت زمین میں دنسا دیا ہے۔ اور اسواقہم، یہ سوق کی جمع ہے، یہ بازار کو کہا جاتا ہے۔ اور جو اس حدیث کے اندر ایک اشکال سامنے آتا ہے کہ جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ اشکال ہوا تھا کہ جو لوگ قتل کی نیت سے آئے ہی نہیں، اس لشکر میں شامل ہی نہیں، انہیں عذاب کیوں ہوگا، حالانکہ عذاب کا سبب تو قتال ہے۔ تو ان میں سے ایک سبب جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے، مختلف ذکر کیے گئے ہیں کہ جب عذاب آتا ہے تو عمومی طور پر ہر کسی کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتا ہے۔ جیسے سیلاب آتا ہے، اس کے اندر ہر چیز ہی بہہ جاتی ہے، تو پھر لوگ بھی اس کی لپیٹ کے اندر آ جائیں گے، پھر ان کو ان کی نیتوں کے مطابق ہی اٹھایا جائے گا۔ اور کچھ یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ جب انسان ظلم ہوتا، برائی ہوتا دیکھ لے، لیکن وہ اپنے ہاتھ سے روکے نہ، وہ بھی پھر اس کے اندر شمار ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی ہو رہی ہے، پامالی ہو رہی ہے، لیکن وہ اسے روک نہیں رہا، وہ بھی اس کے اندر شریک ہوتا ہے۔ ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی اور اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔